ایک جاپانی تحقیق کے مطابق 1 سے 2 کپ کافی پینے کے بعد 20 منٹ تک کی نیند لی جائے تو لوگ خود کو زیادہ چوکس اور اپنے ٹاسک میں پہلے سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی خاتون ورزش نہیں کرتی تو وہ اپنے سے بھی زیادہ وزن والی ساتھی کے مقابلے میں بڑے کپڑے پہننے پر مجبور ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چربی کا زیادہ ہونا۔ اگر خواتین ورزش کی عادی ہوتی ہیں تو ان کے جسم میں چربی کم اور پٹھوں یا مسلز کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ 100 کیلریز کے بسکٹ یا جلیبی ہو سکتا ہے منہ میں پانی لے آئیں، مگر یہ آپ کی بھوک نہیں مٹاتے اور آپ کو مزید کھانا پڑتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کم مقدار میں کھانے سے آپ کے جسم میں بلڈ شوگر کی شرح بڑھ جاتی ہے اور آپ کو مزید کوئی چیز کھانے کی خواہش ستانے لگتی ہے۔ تاہم زیادہ کھانے سے آپ زیادہ دیر تک خود کو بھوک سے آزاد محسوس کرتے ہیں اور مجموعی طور پر کیلریز کا استعمال بھی کم ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی کھانے یا کوئی مشروب پینے کے فوری بعد دانت صاف نہ کریں، خاص طور پر اگر وہ تیزابیت پیدا کرنے والے کھانے، ترش پھل، اسپورٹس ڈرنکس، ٹماٹر سوڈا وغیرہ ہوں، کیونکہ ان چیزوں کے استعمال سے دانتوں کے اوپر موجود سفید چمکدار تہہ نرم پڑ جاتی ہے۔ اگر اس دوران برش کیا جائے تو اس تہہ پر تیزابی اثرات کی رفتار بڑھ جاتی ہے، جو کہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ انرجی ڈرنکس میں کافی کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ کیفین ہوتی ہے، جو وقتی طور پر توانائی کا احساس بڑھا دیتی ہے، مگر اس کے اثرات کافی ناخوشگوار بھی ہوتے ہیں، جیسے نروسنس، دل کی دھڑکن میں تیزی اور چڑچڑاپن وغیرہ۔ لوگ خود کو پہلے سے زیادہ سست، تھکاوٹ کا شکار اور سر میں دھند سی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب آپ پیٹ میں گیس کے باعث تکلیف محسوس کر رہے ہوں تو پانی پینے کا خیال ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہترین لگے۔ تاہم ہائی فائبر والی غذا کے بعد جسم کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکے۔ پانی فائبر کو ایک جیل جیسے مادے کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے، جس سے معدے میں گیس کا ابھار کم ہو جاتا ہے۔ دن بھر کے طویل کاموں کے بعد ورزش کا خیال وہ آخری چیز ہو سکتا ہے جو آپ کو کرنا چاہیے، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ اپنا پسینہ بہانا آپ کو توانائی سے بھرپور کر دیتا ہے۔ 30 منٹ کی معتدل ورزش کرنے سے آپ کا مزاج خوشگوار اور ذہنی مایوسی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ اس مشقت کے دوران جسم کو زیادہ آکسیجن ملتی ہے، جو تھکاوٹ کا احساس دور بھگا دیتی ہے، جبکہ دماغی افعال زیادہ تر بہتر کام کرنے لگتے ہیں۔ کسی صابن پر جراثیم کش یا اینٹی بیکٹیریل لکھا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیماری یا دیگر افراد کے جراثیم آپ تک منتقل ہونے سے روکنے میں مددگار بھی ثابت ہو۔ در حقیقت سائنس میں ایسے کوئی شواہد موجود نہیں کہ ایسے صابن عام سوپس کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح اینٹی بیکٹیریل صابنوں کا طویل عرصے تک استعمال صحت کے لیے مضر بھی ہو سکتا ہے۔